رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا حملت بعبد اللہ بن زبیر بمکہ قالت فولدت بقباء ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم طفل فيه ثم حنقه ثم دعا له وبرك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام رواه البخاری و مسلم۔ معاملات، معاشرات، رہن سہن، اٹھک بیٹھک، میل جول، لین دین، خرید و فروخت، یہ دین کے عام شعبے ہیں۔ عموماً معاشرے میں اس کو دین سے خارج سمجھا جاتا ہے۔ دین صرف نماز، روزے، زکوٰۃ آج کو لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ دین کے اہم ارکان ہیں، لیکن خرید و فروخت، معاملات اور رہن سہن، معاشرات، یہ بھی بڑے شعبے ہیں دین۔ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی، اس حوالے سے احادیث میں آداب بیان ہو رہے ہیں۔ آپ نے ادب پڑھ چکے ہیں، بچہ کے پیدا ہوتے اس کے دائیں کان میں اذان، بائیں میں اقامت کہی جائے۔ اذان جو پورے دین کا خلاصہ ہے، تاکہ پہلی آواز کان کے ذریعے بچے کے دل میں دین کی جائے، توحید کی جائے، رسالت کی جائے، دین کا پیغام چلا جائے۔ دوسرا ادب، بچہ پیدا ہو تو تہنیک اور دعائے برکت ہے۔ تہنیک عربی میں تہنیک ہے، گھٹی لینا۔ کسی بھی نیک انسان، صحیح العقیدہ نیک، وہ لعاب ڈال دے، شہد جھوٹا کر کے ڈال دے، کھجور چبا کے دے دے اور وہ تالوں سے لگائی جائے اور ساتھ دعا دے دے، دو چیزیں، گھٹی اس کو کہتے ہیں، تہنیک اور دعائے برکت، والدین کے ذمہ ہے یہ کام۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر سیدنا ابوبکر صدیق کی بڑی بیٹی حضرت اسماء، چھوٹی حضرت عائشہ، حضرت عائشہ تو حضور پاک کے نکاح میں آئی، نکاح مکی زندگی میں ہو گیا تھا، رخصتی مدینے میں آ کر ہوئی۔ بڑی بیٹی اسماء تھی جو حضرت زبیر بن عوام کے نکاح میں تھی، اور ان سے پیدا ہوا حضرت زبیر سے بیٹا عبداللہ ابن زبیر، حضرت عائشہ کا یہ بھانجا تھا۔ حضرت عائشہ کی اولاد نہیں ہوئی تو اسی عبداللہ کی نسبت حضرت عائشہ کی طرف کر کے کنیت ام عبداللہ بھی حضرت عائشہ کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ بھانجا بھی بچہ ہی ہوتا ہے، ام عبداللہ حضرت عائشہ کو کہا جاتا ہے، عبداللہ کی ماں۔ در حقیقت عبداللہ بیٹا حضرت اسماء کا ہے، لیکن حضرت عائشہ خالہ ہے تو وہ بھی کنیت ان کی مشہوری ہوئی۔ یہ عبداللہ بچہ حضرت اسماء سے، جو حضرت زبیر کی بیوی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں، سب سے پہلا بچہ، یا تو حدیث میں اسلام میں جو پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے، اصل اس کا مطلب یہ ہے مدینہ میں جو پیدا ہوا۔ اسلام میں بچے تو پہلے اور پیدا ہو چکے تھے، مدینہ میں پہلا جو بچہ مسلمانوں کی، نبی پاک کی، مسلمانوں کی ہجرت جو مکہ سے مدینہ ہوئی، تو اس ہجرت کے بعد پہلا بچہ جو مدینہ میں پیدا ہوا، قباء بستی میں جو چند دن حضور ٹھہرے رہے، 14 دن کا وہ بیش قباء میں، تو وہاں پہلا بچہ جو پیدا ہوا مہاجرین کا، ہجرت کے بعد مدینہ
وہ کون ہے؟ عبداللہ ابن زبیر۔ تو ان کی ماں حضرت اسماء کہتی ہیں ہم حضور پاک کے پاس لے گئے بچے کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور چبا کر یہ بطور تحقیق کے گھٹی کے وہ دی اور ساتھ دعا دی۔ آگے واقعہ یہ بخاری مسلم میں یہ ہے آج کی حدیث۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ہجرت سے پہلے مکہ میں حمل سے تھی، جب ہجرت کر کے مدینہ آئیں تو قباء میں ان کی ولادت ہوئی اور عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے۔ کہتی ہے کہ میں بچے کو لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے اس کو آپ کی گود میں رکھ دیا، آپ نے چھوارا منگوایا اور اس کو چبایا، پھر اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا اور پھر اس کے تالوں پر ملا، پھر اس کے لیے دعا کی اور برکت سے نوازا۔ یہ اسلام میں پہلا بچہ تھا جو ہجرت کے بعد ایک مہاجر کے گھر پیدا ہوا۔ صحیح بخاری کے حدیث کی ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے پیدا ہونے سے مسلمانوں کو خاص کر اس لیے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی کہ یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ یہودیوں نے مسلمانوں پر ایسا جادو کر دیا ہے کہ ان کے بچے پیدا ہی نہ ہوں گے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی پیدائش نے اس کو غلط ثابت کر دیا۔ مسلمانوں کے جو دشمن یہ جادو والی بات مشہور کر رہے تھے وہ ذلیل ہوئے۔ کتب حدیث میں تحریک کے بہت سے واقعات مروی ہیں یعنی منقول ہیں، ان سے معلوم ہوگا کہ جب کسی گھرانے میں بچہ پیدا ہو تو چاہیے کہ اللہ کے کسی مقبول اور صالح بندے کے پاس، نیک بندے کے پاس اس بچے کو لے جائیں اور اس کے لیے خیر و برکت کی دعا بھی کرائیں، تحریک بھی کرائیں۔ یہ ان سنتوں میں سے ہے جن کا رواج اب بہت ہی کم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور اللہ کے پاکیزہ دین کو دوسروں تک پہنچانے کی، پھیلانے کی، پڑھنے پڑھانے کی، سننے سنانے کی، سیکھنے سکھانے کی، زندگیوں میں لانے کی، اپنانے کی اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے لیے وقت، جان، پیسہ، جی اللہ وہ بھی کھپانے کی، صحابہ کی طرف، انبیاء کی طرف توفیق عطا فرمائے۔ جی پھر دین چمکے گا، مسلمان چمکے گے۔ ہم اپنے حصے کا کام تو کریں گے انشاءاللہ۔ آج بترایا تھا کل، یہ آج ابھی انشاءاللہ 9:15 بجے سابقہ قادیانی عرفان مند سکالر ہیں، مذہبی سکالر ہیں اور سابقہ قادیانی ہیں، خود بھی قادیانی تھے، بیوی بھی قادیانی تھی، ماں باپ بھی، خاندان بھی، اللہ نے توفیق دی، مسلمان ہوئے اور اب بہت سے قادیانیوں کو انہوں نے محنت کی ہے، دعوت کی، کوشش کی، مسلمان کی ہے۔ تو ان کا بیان ہوگا، آپ تشریف لائیں، عورتیں و خواتین کی طرف آئیں، آپ یہاں ہیں، مسئلہ ختم نبوت کو سمجھیں، قادیانیت فتنے سے آگاہی حاصل کریں۔ اور 10 بجے کے قریب کراچی کے بزرگ ہے حضرت عبداللہ خیر المحمد صاحب وہ تشریف لائیں گے۔ تو یوں وہ 9:15 سے لے کر 11 بجے تک کا یہ پروگرام ہوگا۔ وقت گزر ہی جائے گا جی۔ کلو جدید لذیذ، کلو جدید لذیذ، ہمیں تو آپ سکتے ہی رہتے ہیں، تاک آمد بجا آمد، سن کر آدمی کام بھی آ جاتا ہے۔ اب ذرا نئے ذائقے بھی لے